یہ میرے ساتھ وہ مسیحا موجود ہیں ڈاکٹر طاہر محمود بٹ صاحب، جو کہ چہروں کی مسکراہٹیں جو ہیں وہ دوبارہ ان کو لوٹاتے ہیں. ہمارے بچے جن کے لب، ہونٹ اور تعلق کٹے ہوتے ہیں یا پیدائشی جب پیدا ہوتے ہیں تو موجود نہیں ہوتے یا کٹے ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ اپنی قدرتی حالت میں جو ہے وہ لانے کے لیے آپریٹ کرتے ہیں. اور سیالکوٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کے بہترین ڈاکٹر ہیں، بلکہ سیالکوٹ نہیں گوجرانوالے ڈویژن میں پیڈیاٹرک سرجن ہیں، یہ چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جو آج یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی ایسا ہم نے کارنامہ نہیں کیا الحمدللہ. یہ ہماری روٹین ہے. ہم تقریباً ہر 2 ماہ بعد تقریباً اپنے ہاسپٹل میں فری کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ کیمپ لگاتے ہیں، اور اس میں ہم بچوں کے پیدائشی کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کا مفت آپریشن کرتے ہیں، ان کو مفت ادویات مہیا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے جو ٹیسٹ وغیرہ بلڈ کے چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل فری کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں. تو یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، الحمدللہ اس کی توفیق کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایک چیز یہ بتائیں آپ کہ ابھی تک آپ کتنے کیمپ جو ہیں وہ لگا چکے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم آج کوئی 25واں کیمپ ہم نے لگایا ہے. اچھا 25واں کیمپ. اور ایک کیمپ میں کتنے جو بچے ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں؟ تقریباً کوئی 18 سے لے کر 21-22 بچے جو ہے نا وہ ایک کیمپ میں ہم آپریٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بتائیں کہ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ آپریٹ ہو ایک بچے کا تو اس میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ اور تقریباً اگر پرائیویٹ ہم یہ آپریشن کریں تو وہ 60,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک لگ جاتا ہے. اچھا نارملی، اور میڈیسنس الگ سے ہیں؟ جی ہاں. اچھا ماشاءاللہ، آج آپ نے 20 سے 22 بچوں کا جو ہے جی الحمدللہ آج 20 بچوں کا. اچھا اس میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بھی بتائیں ہماری آڈینس کو کہ اس میں کس قسم کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں؟ اب یہ ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں جن کے پیدائشی طور پہ ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، پیدائشی طور پہ تالو نہیں ہوتے بیچاروں کو. ایک تو ان کی لک بڑی متاثر ہوتی ہے، اور دوسرا وہ بول نہیں صحیح پاتے. تو ایسے بچے بیچارے پہلے جب تک یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق نہیں بخشی تھی، ہمیں یہ ایکسپرٹیز حاصل نہیں تھی. سیالکوٹ میں تو میں پہلے ہی پیڈیاٹرک سرجن تھا، تو مجھ سے پہلے اس طرح کی سرجریز نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ بیچارے ساری عمر کے لیے ایک سٹگما بن کے رہ جاتے تھے، ایک بیچارہ روگ جو ہے نا وہ بن کے رہ جاتے تھے. لیکن الحمدللہ اب ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اب ہم بہت چھوٹی عمر میں بچے کو سمجھ آنے سے پہلے اس کے تمام نقائص کو دور کر دیتے ہیں. یعنی بچہ جب اسکول داخل ہوتا ہے تو وہ ایک خوشگوار اور خوبصورت بچہ بن کے جاتا ہے اسکول. اچھا ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اس میں مطلب کہ آپ سے سیالکوٹ سے صرف لوگ آتے ہیں یا پورے پاکستان سے آتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا جو فوکس تو سیالکوٹ کے اوپر ہے، لیکن گجرانوالہ سے، گجرات سے، منڈی بہاؤالدین سے، نارووال سے، بھمبر سے اور میرپور سے، یعنی کہ جتنے بھی قریبی اضلاع ہیں ہمارے، وہاں سے بھی بچے ہمارے پاس آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم انہیں بھی انٹرٹین کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ گجرانوالے ڈویژن کے آپ بڑا آپ کا مقام ہے، بڑا مطلب کہ آپ ڈاکٹرز میں اپنی اہمیت کے حامل ہیں. آپ ڈاکٹرز میں آپ کا بڑا نام ہے گجرانوالے ڈویژن میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ فری آپ میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں یا فری آپریٹ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرز تو جب بن جاتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں تو یہ المیہ ہے کہ وہ پیسے کمانے والا ایک ان کا ذریعہ بن جاتا ہے، جب ذریعہ معاش ہے. تو لیکن خدمت کرنے کا جذبہ کیسے آپ میں پیدا ہوا ہے؟ وہ احسن بھائی صرف نیت ٹھیک کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. پیسے تو آتے ہی جاتے ہیں، پیسے الحمدللہ اللہ دیتا ہے. مجھے اللہ بہت پیسے دے رہا ہے، میں بہت پیسے کما رہا ہوں الحمدللہ، اللہ کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں. لیکن اپنی بندہ نیت سے ہی فوکس کر لینا کہ میں نے لوگوں اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے، پیسے آپ کو پھر بھی آتے جاتے ہیں الحمدللہ. تو ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری نیت ٹھیک رہے، یا اللہ ہمارا کام جو ہے نا وہ بالکل درست ہو رہا تو آپ کی رضا کے لیے ہو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ کوئی بچہ اس طرح کا آیا ہے، اس کا بالکل فیس جو تھا وہ بڑا متاثر تھا، اور آپ نے جب آپریٹ کیا ہو تو اس کی لکنگ جو مطلب ماشاءاللہ بالکل قدرتی جیسے بچے ہوتے ہیں نارمل ہو گیا ہو، تو بچہ دوبارہ آپ کے پاس آیا ہو، تو اس طرح کا کوئی واقعہ آپ بتانا چاہیں؟ الحمدللہ یہ تو یہ ہمارا روز کا کام ہے، اور ماں باپ جیسے
جس طرح کے بچے لے کے آتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بچہ کس طرح کا پیدا ہمارے گھر میں ہو گیا ہے. پھر جب ہم آپریشن تھیٹر سے وہ بچہ ٹھیک ہونے کے بعد باہر آتا ہے تو وہ انہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی معجزہ ہو گیا. ماشاء اللہ. وہ جتنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ان کی خوبصورتی بحال ہو جاتی ہے, ان کا ٹیڑھا ناک صحیح ہو جاتا ہے, ان کے کٹے ہوئے ہونٹ جو ہے نا وہ بالکل سل جاتے ہیں, اور ان بیچاروں کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ڈاکٹر صاحب نے گوشت کہاں سے لے کے لگایا, یہ یہاں تو گوشت ہی نہیں تھا. اچھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فن دیا ہے کہ ہم اسی گوشت کو بڑے اچھے طریقے سے موبلائز کر کے درمیان میں لا کے جوڑ دیتے ہیں, اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پہ کوئی پرابلم کبھی تھی نہیں. اور ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی پیغام دینا چاہیں گے نیکسٹ آپ کب یہ کیمپ کریں گے, اور اپنے قریب جو بچے ان کے ہوں وہ جو اس مطلب اذیت میں مبتلا ہیں وہ اس اذیت سے نکل سکتے ہیں؟ جی آج 8 اپریل کو ہم نے یہ کیمپ کیا ہے. اگلا کیمپ ہم انشاءاللہ 6 مئی کو کریں گے. انشاءاللہ 6 مئی کو اگلا کیمپ ہوگا. تو آپ کے ارد گرد جو بھی آپ ایسا بچہ جو پیدائشی طور پہ اس تکلیف کا شکار ہو, آپ ان سے رابطہ کریں. کسی اور شہر میں ہو آپ ان کو بھی بلا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے بہت خیر کا باعث ہوں گے. ان کی انشاءاللہ مسکراہٹ کو وہ لوٹائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور اللہ کے بندے بھی ہم سے راضی ہوں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر طاہر محمود بٹ صاحب موجود تھے, جن کی خدمات کو ہمیں بھرپور سراہنا چاہیے, اور اس طرح کے ڈاکٹرز کی ہمارے پاکستان کو بڑی اشد ضرورت ہے. اسی طرح کی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, مزید آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی. اللہ حافظ.